بسم اللہ الرحمن الرحیم 24 اگست 2025۔ ٹائٹل ہے اعتراف۔ ایک نوجوان کھلاڑی کو ایک فٹ بال ٹیم میں شامل ہو کر میچ کھیلنا پڑا۔ اتفاق سے اس کی ٹیم ہار گئی۔ ہارنے کے بعد نوجوان نے اپنے باپ کو خط لکھا: ہمارے مخالفوں کو ہماری دفاعی لائن میں ایک زبردست شگاف مل گیا تھا اور وہ شگاف میں ہی تھا۔ یہ اعتراف کسی آدمی کے لیے سب سے بڑی بہادری ہے، اور یہی تمام اجتماعی ترقیوں کی جان بھی ہے۔ ہر شکست دفاعی لائن میں کسی شگاف ہی کی وجہ سے پیش آتی ہے، اور اس کا بہترین علاج اس کا اعتراف ہے۔ اعتراف کے ذریعے اصل مسئلہ بغیر کسی مزید خرابی کے حل ہو جاتا ہے۔ اعتراف کرنے والا یا تو اپنی کمی کا احساس کرتے ہوئے اپنے آپ کو میدان سے ہٹا دیتا ہے، اور اس طرح دوسرے بہتر لوگوں کو کام کرنے کا موقع دیتا ہے، یا وہ اپنی ہار کو وقتی معاملہ سمجھ کر مزید تیاریوں میں لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ بالآخر کامیاب ہو جاتا ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت اعتراف ہے۔ ایمان ایک اعتراف ہے، کیونکہ ایمان اگر آدمی اپنے مقابلے میں خدا کی بڑائی کا اقرار کرتا ہے، کیونکہ ایمان لا کر آدمی اپنے مقابلے میں خدا کی بڑائی کا اقرار کرتا ہے۔ لوگوں کے حقوق کی ادائیگی اعتراف ہے، کیونکہ ان پر عمل کر کے ایک شخص بین انسانی ذمہ داریوں کا اقرار کرتا ہے۔ توبہ ایک اعتراف ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے آدمی اس حقیقت کا اقرار کرتا ہے کہ صحیح وہ ہے جو خدا کے نزدیک صحیح ہے، اور غلط وہ ہے جو خدا کے نزدیک غلط ہے۔ زندگی کی ہر قسم کی اصلاح کا راز اعتراف میں چھپا ہوا ہے، کیونکہ انسان ہمیشہ غلطی کرتا ہے۔ اگر وہ اعتراف نہ کرے تو اس کی غلطیوں کی اصلاح کی دوسری کوئی صورت نہیں۔ اعتراف تمام ترقیوں کا دروازہ ہے، مگر بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اعتراف کے لیے آمادہ کر سکے۔ جب بھی ایسا کوئی موقع آتا ہے تو آدمی اس کو اپنی عزت کا سوال بنا لیتا ہے۔ وہ اپنی غلطی ماننے کے بجائے اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خرابی بڑھتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ وقت آ جاتا ہے کہ جس غلطی کا صرف زبانی اقرار کر لینے سے کام بن رہا تھا، اس غلطی کا اسے اپنی بربادی کی قیمت پر اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ الرسالہ، فروری 1982، پیج 13۔ جی، یہ آرٹیکل، آج کا جو آرٹیکل ہے، یہ صرف آرٹیکل نہیں ہے بلکہ ہر انسان کا مسئلہ ہے۔ یہ یعنی ہر ایک انسان اس سے گزرتا ہی ہے۔ تھوڑا مطلب جو کم پرسنٹیج ہے وہ شعوری طور پہ یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ میں غلط تھا یا پھر مجھے کرنا چاہیے، لیکن زیادہ تر کیسز میں نے آبزرو کیا کہ ہم کو کیا ہے نا،
معلوم بھی نہیں چلتا ہے اس کا. جیسے کہ ایک واقعہ اسی کا مطلب یہی گروپ ڈسکشن کا ہی تھا کہ جب میں نے ایک بار کہہ دیا تھا کہ بلال بھائی کے سامنے کہ میرا تو کالج ہی خراب ہے نا. اور واقعی وہ ایسا تھا کہ گورنمنٹ نے اس کو بند بھی کر دیا, بہت نوٹس بھی دیے. تو پھر بلال بھائی نے ٹوک کے کہا تھا کہ آپ کہتے ہو کہ کالج خراب ہے, تو پھر آپ وہاں کیا کر رہے تھے؟ دیش میں اچھے بھی تو کالج ہے, تو وہاں آپ کیوں نہیں گئے؟ تو یہاں پہ مجھے وہ لگا کہ واقعی یہی فیکٹ ہے کہ ٹویلتھ میں نے اپنے ٹائم کو بہت ویسٹ کیا گیمنگ میں یا پھر دوسری چیزوں میں. تو میں پھر اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں ہو پایا جو ریسرچ کر پاؤں, یا پھر میں اتنا ہائی میری پرسنٹیج نہیں, تو میں وہی ڈیزرو کر رہا تھا. تو یہ چیز شعوری طور پہ احساس نہیں ہو رہی تھی, میں ظاہری واقعے کو دیکھ رہا تھا کہ بھائی دیکھو کالج کتنا خراب ہے, فیکلٹی نہیں ہے, یہ وہ لاکھ کمیاں تھی, تھرڈ کلاس تھا, بٹ میں بھی تو وہی ڈیزرو کر رہا تھا. تب مجھے یہ چیز سمجھ میں آئی کہ اصل کرنے کا کام خود پہ ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے چل کے مجھے کوئی ایسی کمپنی ملے جس میں میں پھر میری شکایت ہو کہ یہ کمپنی ٹھیک سے سیلری نہیں دیتی وقت پہ, اور بہت ہی غلط چیزیں ہوتی ہے, اور میرے من میں پھر نگیٹیوٹی آئے. اور پھر کوئی یہ کہے کہ دیش میں اچھی بھی تو کمپنیاں تھیں, تو تم اس میں کیوں نہیں گئے؟ تو اپنے آپ کو اس قابل بنانا یہی صحیح نظریہ ہے, نہ کہ ہم ظاہری واقعے کو دیکھ کر شکایت کریں. اور قرآن میں بھی جو واقعہ جہاں سے چیزیں شروع ہوتی ہے انسانیت کی, کہ ابلیس کے واقعے سے, کہ شروع وہیں سے ہوا کہ ابلیس نے اور فرشتے نے بھی ڈاؤٹ کیا جب آدم علیہ السلام کو دنیا پر بسایا جا رہا تھا, ان کو اتھارٹی دے رہی تھی, لیکن انہوں نے کیا ہے اس کو جھک گئے, ایکسپٹ کر لیا. بٹ ابلیس نے کیا کیا؟ اعتراف نہیں کیا اس کا, یعنی اس نے خدا کو ہی چیلنج کر دیا, بجائے اس کے کہ وہ ڈیزرونگ نہیں رہا, اس کی جو قوم ہے جن, وہ خدا کے پیمانے پہ نہیں اتری, تو اس کو اعتراف کرنا چاہیے. لیکن وہ اعتراف کرنے کی بجائے اس کا جو ایگو تھا, ایگو پرائڈ بڑائی اتنا لذیذ ہوتا ہے انسان کے لیے, وہ انسان اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کرنے کے بجائے اس پہ پردہ ڈالتا ہے. نارمل کیس تو یہ ہوتا ہے, لیکن جو زیادہ ہی ایگوئسٹ ہوتے ہیں وہ الٹا جو ان کو بتائے اسی کو چیلنج یا رائول سمجھنے لگتے ہیں, انہی سے پھر دشمنی کر لیتے ہیں. تو یہ شیطان کا کیس قرآن میں ہے. اور پھر میں اس میں ایک اور پوائنٹ ہے کہ حضرت عمر کا جو واقعہ ہے, کہ وہ بولتے تھے کہ میرے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ کوئی مجھے میری غلطی بتائے جس کو میں اعتراف کروں اور میں اس کو سدھاروں. تو اس کے پیچھے نظریہ, اسٹرانگ نظریے کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے, آج تو کوئی بھی ایسا بول سکتا ہے ہم کو بھی ایسی غلطی بتاؤ, یعنی فارمیلٹی کے طور پہ ہم لے سکتے ہیں. جیسے بہت سارے لوگ حضرت عمر کی بہت ساری چیزوں کو فارمیلٹی کے طور پہ لیتے ہیں, جیسے وہ بیت المال سے پیسہ نہیں لیتے تھے, لیکن ان کے عمل کے پیچھے ایک اسٹرانگ نظریہ تھا کہ ان کا یہ الفاظ صرف ان کا زبانی الفاظ نہیں تھا, بلکہ ان کی جو نفسیات تھی اس کے یہ بول تھے کہ خدا کے سامنے جب مجھے پیش ہوں گا اور خدا مجھے میری غلطی بتائے, اس سے بڑھیا ہے کہ دنیا میں ہی کوئی مجھے غلطی بتا دے تو میں اس کو سدھار لوں, تاکہ خدا کے سامنے مجھے رسوا نہ ہونا پڑے. تو یہ نظریے کا ہونا بہت ضروری ہے, ورنہ ہم کیا ہوتا ہے نا, نظریہ اگر یہ اسٹرانگ نظریہ نہ ہو آخرت کا, خدا کے
نے جواب دہی کا، تو پھر ہم کتنے بھی اچھے الفاظ میں بتائیں تو اتنا امپیکٹ نہیں پڑتا دکھائی دیتا ہے. تو میں اس میں یہ بھی سمجھا کہ اس کے لیے خدائی نظریہ جو ہے اسلام کا وہ ضروری ہے، تبھی ہم کیا ہے. ورنہ اگر آخرت کو ہٹا دیتے ہیں تو یہ دنیا میں پھر بستا کیا ہے کہ اس دنیا کی کامیابی ایک ماتر پیمانہ رہتی ہے. اس دنیا میں عزت پانا، ایگو بڑھانا، اپنے آپ کو بڑا بنانا، سب یہی کام کے لیے تو رہتے ہیں. تو پھر کوئی کیوں اپنی غلطیوں کو اجاگر کرنا پسند کرے گا؟ تو جب ہم آخرت کو مانتے ہیں تب ہماری یہ پوری زندگی ایک موک ٹیسٹ بن جاتی ہے. موک ٹیسٹ میں ہم کیا کرتے ہیں، جیسے کسی جاب کے انٹرویو کے سے پہلے ہم اپنے آپ کو موک ٹیسٹ دیتے ہیں تاکہ ہماری جو غلطی ہے وہ معلوم چل جائے، اور پھر جب ہم انٹرویو کے سامنے جائیں تو ہم ان غلطیوں کو پہلے ہی ہٹا چکے ہیں. تو یہی پوری زندگی کا معاملہ ہے جو انسان کو کرنا ہے. لیکن عام طور پہ سوسائٹی کا پیمانہ ہوتا ہے کہ نہیں، اسی زندگی میں آپ کو ساری چیزیں اچیو کر لینی ہے. تو جب اس نظریے سے ہم چیزوں کو دیکھیں گے تب تو یہ چیز زیادہ امپیکٹ کرتی ہوئی نظر نہیں آئے گی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے اسٹرانگ نظریے کا ہونا بھی ضروری ہے. جیسے حضرت عمر کے کیس میں تھا کہ وہ جو الفاظ تھے وہ ان کے زبانی الفاظ نہیں تھے کہ آج کل ہر کوئی ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ ان کی کسی ایک بات کو لوگ بولتے ہیں پھر نقل کرتے ہیں، لیکن وہ شخصیت ڈیولپ نہیں ہو پاتی ہے ان کی، کیونکہ ہم صرف ظاہر کو ہی نقل کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے پیچھے جب تک گہری آئیڈیالوجی نہیں ہوگی تب تک یہ چیز پرسنل لائف میں جب کوئی دیکھے نا، اور ہماری خود کی زندگی، کیونکہ ہم اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ خود کے ساتھ ہی بتاتے ہیں، اس میں ہمارے اندر یہ چیز ہونی چاہیے. جیسے آپ کوئی ٹیسٹ دینے جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ میں خود بہتر بنوں، میں انٹرویو کے سامنے پیش ہوں گا، تو یہ چیز آنی چاہیے، نہ کہ صرف جب دوسرا کوئی دیکھ رہا ہو تب یہ چیز ہو. تو یہ چیز کب آتی ہے؟ جب ہم صحیح رخ سے سوچتے ہیں. تو مولانا کا جو سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ انہوں نے ہم کو صحیح رخ سے سوچنا سکھایا، کہ ہم کو سوچنے کا صحیح رخ کیا ہے. خدا کے نظریے سے معاملے کو دیکھتے ہیں نا، زندگی کو، تب جا کے یہ چیزیں آتی ہیں. ورنہ زیادہ تر کیس میں ہم کیا ہے نا، جو شعوری چیز ہوتی ہے 2-4 یا کم پرسنٹ والی، اس میں تو ہم جان پاتے ہیں، لیکن زیادہ بڑا حصہ غیر شعوری میں ہم ایسا کر رہے ہوتے ہیں. تو اس معاملے میں بھی ہم تبھی اپنے آپ کو حساس بنا پائیں گے جب خدا کے نظریے سے ہم اپنے معاملات کو دیکھنا شروع کر دیں گے. میں لاسٹ پوائنٹ جو یہی ایک بتاؤں گا کہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سوسائٹیز میں بچوں کو غلطیوں پر ڈانٹا جاتا ہے، تو اس سے ان کی جو کنڈیشننگ بچپن سے ہی ایسی ہوتی ہے کہ ہم غلطیوں کو چھپا لیں گے تو بچ جائیں گے، کچھ وقت کے لیے ریلیف مل جائے گا ہم کو. تو یہ کنڈیشننگ بڑی بڑی ہوتے ہوتے، کیونکہ زیادہ تر لوگ کنڈیشننگ توڑ نہیں پاتے ہیں، تو پوری نفسیات ہی اسی میں ڈھل جاتی ہے. تو یہ بھی ایک غلط کنڈیشننگ ہے کہ بچوں کو ہم غلطی پر ڈانٹے یا ان کو ایسا ایکسپیکٹ کرے کہ وہ غلطی نہ کرے، بلکہ غلطی پر ریوارڈ دینا چاہیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں اس آرٹیکل سے میری لرننگ ہے. جی احمد فرید بھائی، آپ اپنی لرننگ رکھیے. جی جزاک اللہ صاحب بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کے جو آرٹیکل ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہیومن بیہیویئر کے حساب سے کافی امپورٹنٹ آرٹیکل ہے.
اور اس آرٹیکل سے آج میرے قریب 3 ٹیک اوے آئے جنہیں میں رکھنا چاہوں گا۔ پہلا یہ کہ جو فیکٹر ہوتا ہے نوونگ دا ان نوونگ کا، یعنی جو ہم نہیں جانتے ہیں اسے جان لینا، یہ بہت ضروری فیکٹر ہوتا ہے جسے مولانا نے ایک بہت دم ٹچ کر کے صرف چھوڑا ہے آرٹیکل میں۔ مگر مولانا اپنے جو باقی لیکچرز اور ویڈیوز سے جو بتاتے کہ اس کا جو فائدہ ہوتا ہے، جو مولانا بتاتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ جب وہ مدرسہ میں تھے تو ان کے استاد ایک دن ان کو حدیث پڑھانے آئے، پڑھاتے پڑھاتے پوچھے کہ ان لوگوں نے اونٹ دیکھا ہے؟ کہا ہاں دیکھا ہے۔ پوچھے کہ اچھا بتاؤ کہ اونٹ کا جو پیر ہوتا ہے وہ گھوڑے کی طرح گول ہوتا ہے یا بکرے کی طرح وی شیپ میں ایک ہوتا ہے؟ کچھ لوگ بولے گھوڑے کی طرح ہوتا ہے، کچھ بولے بکرے کی طرح ہوتا ہے۔ تو استاد بولے کہ تم لوگوں کو یہ بات نہیں پتا ہے کہ اونٹ کا پیر کیسا ہوتا ہے، تم نہیں جانتے ہو۔ اس کے بعد استاد جی نے عربی کا ایک مقولہ پڑھا جس کا میننگ جو آتا ہے وہ یہ کہ میں نہیں جانتا ہوں، یہ آدھا علم ہے۔ پھر مولانا بولتے ہیں کہ آدمی جب اس بات کو جان لیتا ہے کہ وہ کیا نہیں جانتا، تو اس نے وہی پر ہی اپنا آدھا علم حاصل کر لیا۔ جیسے آج ان لوگوں نے جس کا مولانا سٹوری بتا رہے تھے، ان لوگوں نے نہیں جانا کہ اونٹ کا پیر، نہیں جانتے تھے کہ اونٹ کا پیر کیسا ہوتا ہے، اس چیز کو وہ جان گئے۔ اس سے کیا ہوگا کہ اب جب بھی وہ کہیں اونٹ دیکھیں گے تو وہ اس کے پیر کو سب سے پہلے دیکھیں گے اور اپنے نہیں جاننے کو جاننے کا بنانے کا کوشش کریں گے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اور کیونکہ اور یہ چیز جو ہے، جو جتنا مولانا اس ایگزامپل کے تھرو جو بتانے کا کوشش کی ہے، میرے خیال سے یہ ویسا ہی انسان کر پاتا ہے جو بہت سوچتا ہے اور اپنے لائف میں اپنے آس پاس ہونے والی چیزوں کو دیکھتا ہے اور اس کے طرف ایکٹیو رہتا ہے۔ دوسرا جو میرا ٹیک اوے اسی میں اپنا یہ ہے کہ جو مین ٹاپک پر آج ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، اعتراف یعنی کنفیشن، کسی چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اسے ظاہر کرنا، یہ وہی انسان کر پائے گا جس کا کوگنیٹیو ایبلٹی یعنی سوچنے سمجھنے کی شکتی اتنی ہو کہ وہ اپنے اندر جھانک کر دیکھ سکے کہ میرے میں یہ چیز غلط ہے یا میرے میں اس کی کمی ہے اور اسے مجھے سدھارنے کی ضرورت ہے۔ آج کے دور میں انٹرنیٹ کے تھرو یہ جو لائف ویلیوز ہیں، ایکسیپٹنگ یور اون مسٹیک، یہ بڑا ٹرینڈ میں ہے۔ سیف بھائی نے بھی بتایا ہے کہ اکثر لوگ اس کے بارے میں بولتے ہیں، بات کرتے ہیں، ریلز میں، شارٹس میں اکثر دکھ جاتا ہے، لوگ لائک بھی کرتے ہیں، اس سے ایگری بھی کرتے ہیں، مگر جب اپلائی کرنے کی باری آتی ہے تو اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جو کہ میرے خیال سے بھی ایک نیچرل ہیومن بیہیویئر ہی ہے۔ اگزامپل سے جیسے آج آئنسٹائن، نیوٹن، ٹیسلا، سبھی لوگ ریسپیکٹ دیتے ہیں، سبھی لوگ بولتے ہیں کہ اتنا بڑا کام کر کے گئے ہیومینٹی کے لیے، مگر جب وہی چیز کو جاننے اور پڑھنے اور اپلائی کرنے کی بات جب آ جاتی ہے تو لوگ پھر شکایتیں کرنے لگ جاتے ہیں، جو کہ ایک طرح سے اتنا غلط بھی نہیں ہے۔ ایک ہیومن کیپیبلٹی بھی ہوتا ہے جس سے انسان کسی بھی چیز کو ایک حد تک کر سکتا ہے، اور یہی سب چیزیں ہمیں یہ بھی ریمائنڈ کرتی ہے کہ موجودہ دنیا میں ایک لمیٹیشن ہے، ہر انسان کو ہر چیز کا ایک لمیٹیشن ہے،
جس کو پہچان کر ایکسیپٹ کرنے کے بعد ہی وہ ایک گاڈ اورینٹیڈ لائف جی سکتا ہے. جیسا سیف بھائی بتا رہے تھے کہ ایک آخرت روچی سوچ ہو جاتی ہے ان کی. انسان خود کو ڈیولپ تو کرتا ہی ہے، ساتھ ساتھ اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایک صحیح راستہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے. تیسرا جو میرا ٹیک اوے ہے وہ یہ کہ جو مولانا نے لکھا کہ جو اپنی غلطی مان لیتے ہیں، سویکار کر لیتے ہیں، وہ امپروو کرتے ہیں، خود کو ڈیولپ ہو جاتے ہیں. یہ بات صرف ایک انڈیویجول لیول تک ہی سیمت نہیں ہے بلکہ ایک لارج اسکیل پر بھی اپلائی ہوتی ہے. انسان جب اپنے ان نوئنگ کو جان کے فائنلی ایکسیپٹ کر لیتا ہے تبھی امپروو کر پاتا ہے. جب وہ جان جاتا ہے کہ یہاں فلاز ہے، یہاں لوپ ہولس ہے، تو ایک نیچرل ہیومن بیہیویئر رہتا ہے کہ وہ اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. جیسے ایک انسان بک پڑھ رہا ہے اور وہ کسی ایک پیج پہ آتا ہے، دیکھتا ہے کہ ہلکا سا مڑا ہے یا پھٹا ہوا ہے، تو اسے ترنت ٹھیک کر لیتا ہے کہ یہ چیز اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیچرلی ڈالا ہے. مگر جب یہی چیز بڑے لیول پر کرنے کی بات آتی ہے تو انسان کا من گھبرا جاتا ہے، ڈر لگنے لگتا ہے اس سے بہت چیزوں کا، اور ایک پروسیس سے اس کو پورا گزرنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ ایکسیپٹ اینڈ دین امپروو والے اسٹیج پر پہنچ پاتا ہے. اور جب وہ اس اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے تو اس کا یہ سوچنا کہ اگر میں اپنی غلطی ایکسیپٹ کر لوں تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا یا کسی انسان سے نیچا ہو جاؤں گا، یہ اس کے لیے پھر بہت چھوٹی بات بن کر رہ جاتی ہے. مگر اس لیول تک پہنچنا ہی اپنے آپ میں بہت بڑا امپروومنٹ کا معاملہ ہے، جس پر ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے اور کنٹینوسلی کام کرتے رہنا چاہیے. آج کے میرے یہی 3 ٹیک اویز تھے. تھینک یو. جی، تو اب میں محمد عبدالعلیم بھائی کو انوائٹ کروں گا کہ وہ آج کے اس آرٹیکل سے اپنی لرننگ کو شیئر کریں. میں سمجھتا ہوں اعتراف ایک انسانی صفت ہے، اور اگر بہتر الفاظ میں کہنا چاہوں تو اس کو ایک سیکولر کوالٹی مان لیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے آنے سے پہلے، رسول اللہ بننے سے پہلے اپنے سماج میں صادق و امین تھے. جیسے صادق ہونا ایک صفت ہے، امین ہونا ایک صفت ہے، اسی طرح اعتراف بھی ایک انسانی صفت ہے یا بہتر انسانی صفت ہے. اعتراف اپنے اصل میں اظہار ہوتا ہے، لیکن اس اظہار سے پہلے ایک احساس بھی تو ہوتا ہے نا. تو یہ صفات کو اسلامی نظریات سے یا اسلامی معاملات سے ہلکے آگے ہٹا کے یا پھر ان سے پرے کر کے اس کو انسانی صفت پہ دیکھا جائے. اگر آپ اور ہم پوری محفل و مجلس میں ہم میں سے کوئی بھی مسلم نہ ہوتا تب بھی آپ کے اور ہمارے لیے اعتراف ایک صفت ہوتی. تو اعتراف کو بہتر انسانی صفت کے طور پہ لیا جائے، میں سمجھتا ہوں یہی آج کے لیے کافی ہے. جی، تو اب میں فیاض عمری صاحب سے، مولانا فیاض عمری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنی لرننگ کو شیئر کریں. حسیب بھائی نہیں ہے؟ حسیب بھائی کدھر چلے گئے؟ ہاں، وہ ابھی لیفٹ ہو گئے. اچھا اچھا، اور فریہ آپا؟ وہ تو شروع سے ہی چلی گئی. اچھا اچھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے ویکلی ایسے آرٹیکل سلیکٹ کریں جس سے ہمیں
पर्सनली कुछ इंस्पिरेशन मिले और हमारी जो फॉरवर्ड लुकिंग ज़िंदगी है उसमें कोई गाइडेंस मिले और किसी एंगल से कोई इम्प्रूवमेंट आए, हमारी सोच में करेक्शन आए, इसलिए हम ऐसे छोटे छोटे आर्टिकल सेलेक्ट करते हैं। तो एतराफ़ वाला जो ये आर्टिकल है अभी मुंसिफ में भी, जो हैदराबाद का उर्दू बड़ा न्यूज़पेपर माना जाता है, उसमें भी हसीब भाई ने डलवाया था ये, वहाँ भी आया हुआ है एतराफ़ वाला मजमून। तो कोशिश ये है कि लोग सोचे समझे, रीअसेस करे बातों को, पर्सनल लाइफ में भी, फैमिली लाइफ में, बिजनेस लाइफ, दीनी लाइफ, ऑफिस वाली ज़िंदगी, हर जगह जो है इसकी इंसान को ज़रूरत होती है। और इतराफ़ करने से इंसान छोटा नहीं होता, बल्कि बड़े होने के सफ़र पर गोया कि वो जो है मुसलसल चला जा रहा है, ये मतलब होगा उसका। तो इतराफ़ की क्वालिटी अगर हम देखेंगे तो अंबिया के अंदर बहुत ज़्यादा ये पाई जाती है, सबसे ज़्यादा जो है अंबिया के अंदर पाई जाती है। जैसे पहली मिसाल सैफ साहब ने दी आदम और इब्लीस की। हज़रत आदम से गलती हुई, लेकिन हज़रत आदम ने जो है बहुत ही गहरा इतराफ़ किया इसका, रब्बना इन्नना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। तो उन्होंने ओपनली, ट्विस्टिंग लैंग्वेज नहीं है और कोई भी दूसरी बात नहीं, डायरेक्ट जो है उन्होंने कॉन्फेस किया कि मैं शैतान के जो है ट्रैप में आ गया और अपने क्या कहते हैं, ख्वाहिशात के इसमें आ गया। तो दोनों ने जो है, आदम और हवा ने खुलकर एतराफ़ किया। उसके बाद भी आप देखेंगे तो अंबिया बनी इसराइल को आप देखते हैं, जो कुरान में जिनका जिक्र है और बाइबल में बहुत तफसील से। तो अंबिया बनी इसराइल हमेशा बनी इसराइल को यही कोशिश करते थे कि तुम्हारे इतराफ़ की क्वालिटी में कमी नहीं होना चाहिए। अगर तुमसे किसी भी मामले में गलती हो रही है, अपने नेबर नेशंस या अतराफ़ के ममालिक और अपने को सिटीज़न, जिस किसी के मामले में तुम गलती कर रहे हो, खुल के उसका एतराफ़ करो और उसको करेक्ट करो, तब जो है अल्लाह ताला की नेमतें कंटिन्यूटी के साथ मिलेगी। तो तौरात जो है आज भी हमारे पास है, बहुत ज़्यादा उसमें खुलकर जो है अंबिया ने ये किया है, उनको क्रिटिसाइज़ किया और बताया कि जो है हम भी एतराफ़ कर रहे हैं, तुम भी एतराफ़ करो, ताकि हम मिलकर खुदा की नेमतों के हिस्सेदार बने। लेकिन बनी इसराइल जो है उसके लिए बिलुमूम तैयार नहीं होते थे, बाइबल की रिपोर्टिंग ऐसी है, कुरान भी ऐसे ही मानता है। उसीलिए उनको मखज़ूब जैसे कहा गया। मखज़ूब यानी मखज़ूब एक कैरेक्टर है, ना कि किसी रेस का नाम है। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मखज़ूब लोग जो है, मखज़ूब ज्यूइश लोग होते हैं, ज्यूइश रेस, ऐसा मतलब नहीं है उसका। उसका मतलब ये है कि जो है एक कैरेक्टर को हमारे सामने रखा गया बतौर नमूना के, वो कोई भी हो सकता है, मुसल ज्यूइश, नॉन ज्यूइश, मुसलमान, नॉन मुस्लिम, वेस्टर्न नेशन, ईस्टर्न नेशन, कोई भी हो सकती है। तो बहरहाल वो एक कैरेक्टर है जिसमें अल्लाह ताला इंसानों को गाइडेंस कर रहा है कि इतराफ़ अगर ना होगा तो बहुत ही बुरी ज़िंदगी इंसान की हो जाएगी, पर्सनल लाइफ में भी और उसकी कम्युनिटी लाइफ में भी। रसूलुल्लाह की ज़िंदगी को जब हम देखते हैं तो वहाँ भी एतराफ़ हमको काफ़ी मिलता है हर जगह। रसूलुल्लाह ने भी जो है काफ़ी जगह अपनी गलती का लोगों के सामने भी एतराफ़ किया, खुदा के सामने भी किया। मिसाल के तौर पर बुखारी में एक रिवायत है कि रसूलुल्लाह मदीने के एक डेट्स गार्डन से गुजर रहे थे, खजूर के बाग से। तो देखा कि लोग जो है पॉलिनेशन कर रहे हैं, यानी मेल को जो है फीमेल से ये कर रहे हैं, मिला रहे हैं, जिसको अरबी में कहते हैं ताबीर नखल, यानी पॉलिनेशन, पॉलिनेशन कर रहे थे। तो रसूलुल्लाह ने पूछा तुम क्या कर रहे हैं? तो लोगों ने कहा कि हम जो है मेल को फीमेल, मेल के गैमेट्स को फीमेल के गैमेट से मिला रहे हैं। तो रसूलुल्लाह ने कहा ऐसा मत करो, इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। तो चूँकि रसूलुल्लाह ने कहा था ये बात, तो लोगों ने उसको जो है सैक्रेड ले लिया, मुक़द्दस हुक्म, जैसे कुरान और हदीस का या वही का हुक्म होता है, उस माने में ले लिया। तो जो प्रोडक्शन आई डेट्स की,
تو اس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ بہت ہی پور کوالٹی آئی، تو رسول اللہ کے سامنے انہوں نے لے جا کے رکھا کہ آپ نے منع کیا تھا لیکن کوالٹی بہت کم آئی. تو اس وقت رسول اللہ نے صاف کہا، یہ نہیں کہا، کوئی ٹویسٹنگ لینگویج نہیں بولی اور اپنے آپ کو بچایا نہیں، بلکہ صاف آپ نے کہا کہ جب میں تم کو امور آخرت کے بارے میں کوئی بات کہتا ہوں، یعنی خدا، آخرت، شریعت کی کوئی میں بات کہتا ہوں تو وہ وہی ہوتی ہے، یعنی وہی کے ذریعے میں کہتا ہوں. باقی جو اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں، گارڈننگ، سٹی پلاننگ یا کیا کہتے ہیں ڈیفنس اسٹریٹجی، یہ سب جو ہے ایز اے ہیومن بینگ جو ہے میں اپنی نالج کے حساب سے بولتا ہوں، میں وہ کوئی خدا کا حکم نہیں ہوتی ہے. تو تم دونوں میں ڈفرینشیٹ کرو کہ میں پروفیٹک مقام سے کیا بولتا ہوں اور نان پروفٹ مقام سے کیا بولتا ہوں، میں ایز اے پیغمبر میں کیا بولتا ہوں، ایز اے بشر میں کیا بولتا ہوں. اس میں تم سیگریگیٹ کرنا سیکھو باتوں کو. تو رسول اللہ نے صاف کہا اس طرح، اور لوگوں سے کہا کہ جو ہے میری اس طرح کی باتیں جو ہے اس کو یہ نہ سمجھی جائے، وہی نہ سمجھی جائے، ایز اے ہیومن بینگ جو ہے میں اپنی نالج شیئر کر رہا ہوں، اس طرح لیا جائے. گویا کہ آپ نے جو ہے پوری اسلامی تاریخ کو بالکل ایک صحیح رخ پر ڈال دیا. یعنی پوری اسلامی تاریخ میں جو ہے رسول اللہ نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا کہ سیکولر پلاننگ جو ہے وہ انسانی ایکسپریمنٹ اور انسانی تجربے سے ہوگی، مذہب جو ہے اس سلسلے میں کبھی آڑ نہیں آئے گا. تو گویا کہ جو ہے ایک بہت ہی گریٹ ٹرینڈ رسول اللہ نے سیٹ کر کے بتا دیا ہے کہ جو ہے انسان ریویو کرے اور جو ہے سوچے اور اپنی غلطیوں کو مانے، نہ کہ اپنی غلطیوں کو لوگوں کے سامنے مقدس بنا کے پیش کرے. دوسری مثال جو ہے وہاں ملتی ہے بدر کے موقع پر. بدر کے موقع پر جب مسلمانوں کا لشکر میدان میں پہنچا تو ایک جگہ انہوں نے جو ہے اپنی یہ کی کیمپنگ، اپنے کیمپ لگائے، خیمے لگائے. تو ایک صحابی تھے، بہت ہی آرڈنری تھے، کوئی سگنیفیکنٹ آدمی نہیں تھے. انہوں نے پوچھا کیوں پڑاؤ ڈالا ہے، کیا یہ اللہ کا حکم ہے یا کوئی جو ہے وار اسٹریٹجی ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا نہیں، اللہ کا حکم نہیں ہے، بس ایز اے وار اسٹریٹجی. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، اس میں بہت بڑا فلا ہے، اس میں بہت بڑی غلطی ہے. تو انہوں نے جو ہے نا ایکسپلین کیا کہ جو ہے بارش کے دن ہے، اگر بارش ہوگی رات میں تو جو ہے ہم یہاں ٹھہریں گے تو سارا پانی جو بارش کا جو ہے اس طرف جمع ہوگا ان گڑھوں میں، تو قریش آ کر جو ہے اس پر قبضہ کر لیں گے، تو وہ پانی پیئیں گے اور ہم جو ہے پیاسے مریں گے جنگ کی گہما گہمی میں. تو اس کے بجائے جو ہے نا ہم کو ایسا آگے بڑھ کے ٹھہرنا چاہیے کہ پانی کے سارے گڑھے ہمارے قبضے میں ہو، تو ہم پیئیں گے اور وہ جو ہے نا پیسے رہیں گے. تو رسول اللہ نے یہ سن کر جو ہے بہت ہی کہا لقد جئت بالرائے، کہا یعنی تم تو جو ہے بڑی اس کی بات لائے ہو، بڑی اسٹریٹجی کی بات ہے یہ تو. اور فوراً جو ہے رسول اللہ نے ٹھیک کر لیا، یہ نہیں کہا کہ جو ہے چھوٹا آدمی ہے کیا اعتراف کریں اس کے بات کا. اس طرح کے جو ہے کافی جگہ واقعات ہیں رسول اللہ کی زندگی میں جس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ نے کبھی باتوں کو ٹویسٹ نہیں کیا، باتوں کو جو ہے کبھی بھی لوگوں کو یہ نہیں سکھایا کہ جو ہے امیج کے نام پر، اسٹیٹس کے نام پر جو ہے آدمی یہ کرتا رہے، سوگر کوٹنگ کرے اپنی باتوں کی یا اپنے ذہن کی. ایز اٹ از اس کو مانے اور جو ہے غلطی ہو تو اس کو فوراً یہ کر لیں. اصحاب رسول کے اندر بھی یہ پوری طرح موجود تھا. اصحاب رسول بھی جو ہے اپنی غلطیوں کو جو ہے کبھی بھی سوگر کوٹ نہیں کرتے تھے. غلطی ہے واضح ہو گئی تو وہ فوراً مانتے تھے. جیسے حضرت عمر کی مثال دیا صاحب صاحب نے کہ حضرت عمر کہتے تھے کہ کوئی مجھے میری غلطیاں بتائے، تو وہ ایز اے اس کے نہیں کہتے تھے، وہ ایک کیا کہتے ہیں بہت ہی اوپن مائنڈیڈ آدمی، اس طرح ان کا نہیں تھا، وہ ریئل میں تھے. وہ جیسے کئی مثالیں، ایک مرتبہ ممبر پر حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے تو ایک بڑھیا نے ٹوکا، تو اور اس بڑھیا نے جو ہے آیت پیش کی حضرت عمر کے اسٹینڈ کے اگینسٹ میں. تو حضرت عمر نے فوراً مان لیا اور کہا کہ جو ہے ہر ایک مجھ سے بیٹر سوچتا ہے، یہاں تک کہ ایک بوڑھی بھی. اسی طرح جب رسول اللہ کا انتقال ہوا تو حضرت عمر کریزی ہو گئے تھے روایتوں کے مطابق.
بہت ہی فرسٹریٹڈ اور بہت ہی زیادہ مایوس ہو گئے تھے. تو حضرت ابوبکر نے دیکھا حضرت عمر کی حالت، تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس ممبر پر چڑھ کے انہوں نے جو ہے یہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ محمد تو جو ہے ایک پیغمبر ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سارے پیغمبر جو ہے فوت ہو چکے ہیں. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ آیت سنتے ہی جو ہے میرے پیروں کی جو ہے طاقت ختم ہو گئی اور میں زمین پر ڈہ پڑا. میں یعنی جو ان کا جو یہ تھا بیتابی اور غصہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ایک دم آیت سنتے ہی. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ یہ آیت پہلی مرتبہ میں مجھے ایڈریس کر رہی ہے. تو اس طرح کے کافی واقعات پوری سیرت کے اندر ہم دیکھتے ہیں. تو انفرادی زندگی میں بھی ان لوگوں نے کھل کے اعتراف کیا، اور اجتماعی زندگی میں بھی. انفرادی زندگی کی مثال میں حضرت ابو لبابہ کا واقعہ بڑا ہی یہ ہے افیکٹو ہے. حضرت ابو لبابہ جو ہے جنگ خیبر کے موقع پر غالباً یا خینقاہ کے موقع پر جب رسول اور اصحاب رسول نے جو ہے گھیر لیا خیبر والوں کو، تو خیبر والوں سے آخر میں انہوں نے پوچھا کہ جو ہے تمہارا کوئی آدمی ہو جو تمہاری یہ کر سکتا ہو ایڈوکیسی، تو اس کا نام بتاؤ. تو انہوں نے کہا کہ ابو لبابہ جو آپ کے فالوور ہیں اصحاب رسول میں سے، وہ جو فیصلہ کریں گے ہم مانیں گے. حضرت ابو لبابہ کے جو ہے ان لوگوں سے اچھے تعلقات تھے یہودیوں سے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جو ہے ابو لبابہ جو کریں گے وہ بہتر ہوگا فیصلہ. تو رسول اللہ نے ابو لبابہ کو بھیجا. تو ابو لبابہ جو ہے جب وہاں گئے تو انہوں نے جو ہے یہود سے کہا کہ تمہارے بارے میں جو ہے یہ طے ہو چکا ہے. یعنی انہوں نے گردن کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہود کا معاملہ جو ہے اب پورا خاتمے پر آیا ہے. ان کو یہ نہیں بولنا چاہیے تھا، ایک آفیشیل سیکریٹ تھا جو رسول اللہ کی آفس کی بات تھی، جا کے انہوں نے یہود کو بتا دیا اشارے میں. اس کے بعد وہ اتنا زیادہ جو ہے گلٹی فیل کیے کہ سیدھے وہاں سے نکلے یہود کے پاس سے، اور مدینے میں مسجد نبوی باندھ دیا. وہ پلر جو ہے آج بھی ہے، اس کو استوانۃ ابی لبابہ کہتے ہیں، یعنی حضرت ابو لبابہ کا جو ہے پلر ستون. تو وہاں باندھ لیا انہوں نے اور کہا کہ میں نے اپنی آفس سے جو ہے یہ کیا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، بے وفائی کی ہے. رسول اللہ خود آ کر مجھے کھولے تو ہی، اور رسول اللہ خود مجھے معاف کریں تو میں جو ہے تیار ہوں، ورنہ جو ہے اپنے آپ کو ایسے ہی باندھ دوں گا. تو انہوں نے ایک رسی سے باندھ دیا یا اپنی لڑکی سے کہا کہ مجھے باندھ دو. تو رسول اللہ کو یہ بات کا پتہ چلا، تو رسول اللہ نے کہا کہ وہ اگر ہمارے پاس آتے تو ہم ان کو معاف کر دیتے، لیکن اب وہ معاملہ خدا کا ہو گیا ہے، اب خدا ہی جانے. تو 3 دن تک وہ ایسی ہی حالت میں رہے. کہتے ہیں کہ جو ہے ضرورت کے وقت بس ان کی لڑکی آ کے کھولتی اور وہ ضرورت سے فارغ ہوتے اور پھر اپنے آپ کو باندھ دیتے. پھر تیسرے دن جو ہے سورہ توبہ کی آیتیں اتری ان کے بارے میں، اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو معاف کر دیا ہے. تو رسول اللہ نے جو ہے بتایا کہ جو ہے حضرت ابو لبابہ سے کہو کہ خدا نے تم کو معاف کر دیا اور تمہاری غلطی. تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ خود آ کر میری رسی کھولیں تبھی میں راضی ہوں اس پر. تو رسول اللہ نے رسی کھولی اور انہوں نے رسول اللہ سے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اس معافی کی خوشی میں جو ہے اپنا مال پورا کا پورا خدا کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. رسول اللہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں. پھر انہوں نے آدھے کی اجازت مانگی، اس سے بھی رسول اللہ نے منع کیا. پھر انہوں نے جو ہے کوارٹر کی اجازت مانگی کہ میں اپنا پاؤں مال دینا چاہتا ہوں. تو رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی بہت ہے. تو اس طرح کے واقعات ہم دیکھیں گے تو فیملی لائف میں اور معاشرتی لائف میں اصحاب رسول جو ہے کھل کے اعتراف کرتے تھے، اور دنیا کی دوسری جو زندہ قومیں ہیں آج بھی وہ کھل کے اعتراف کرتی ہے. اگر کہیں ان سے غلطیاں ہو رہی ہے تو اس کو کریکٹ کرتی ہے، اور جو ہے اپنی غلطیوں کو مان کے جو ہے وہ آگے بڑھتی ہیں. تو اسی اسپرٹ کو جو ہے ہم اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے، اپنی فیملی لائف میں بھی، اپنی بزنس لائف یا اپنی قومی لائف، نیشنل لائف، سب میں جو ہے یہ غلطیوں کا اگر ہمارے اندر اعتراف ہوگا تو ہم ترقی کریں گے. ورنہ جو ہے بنی اسرائیل جس طرح برباد ہوئے، ہم بھی جو ہے کمیونٹی کے لیول پر اور انفرادی لیول پر جو ہے نا ہمارے لیے بھی بربادی سے بچنے کا کوئی راستہ باقی نہیں رہے گا.
جی السلام علیکم.